مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے، حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی ہے۔ ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی، علاج کی۔ علاج کی غرض سے مثلاً کوئی شخص بیمار ہے، اس کو دوا لگانی یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے، اس وقت تو درست ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں۔ ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہوتا نا ایسے؟ بعض اوقات میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے؟ اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا۔ اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح۔ تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی۔ وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو۔ غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں۔ جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں۔ مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے۔ وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے۔ تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا، یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے۔ نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا قول کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ آ پکڑے۔ تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی۔ ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں۔ چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور 7 کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں، جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، ایسا بچیاں اس کو آئیڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے
جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں. ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا اسکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا اسکالر ہے نا لہٰذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو فلاں بھی تو نہیں کرتا، چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں. باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو پتا میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے. بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام، کہ میں کبھی یوں بھی سیدھے اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی. لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی، کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی، لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی. کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر. ان کی آزادی کیا آزادی ہے. کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے. بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مورچری میں ڈالیں گے کریں گے، ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈینس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈینس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے، دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اور علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا؟ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جو کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں. لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے، تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، نیچے رکھتی ہوں ہاتھ
تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے.